یہ بتائیے گا کہ یہ جو لڑائی جھگڑا اس وقت چل رہا ہے، آپ کورٹ چلے جائیں گے، آپ کو کورٹ سے کیا امید ہے کہ کس حد تک جو ہے وہ اس بل کو سٹرائک ڈاؤن کر سکے گی کورٹ؟ کیا ایکسپیکٹیشنز لے کر آپ جا رہے ہیں اور آگے کیا پلان ہے؟ کیونکہ اپوزیشن جو ہے اس وقت جس پوزیشن میں کھڑی ہوئی ہے، وہ کس طرح پیپلز پارٹی کو روک سکتی ہے جو پیپلز پارٹی چاہتی ہے اس بل کے ذریعے؟ دیکھیے، جہاں تک آپ کورٹ کی بات کرتے ہیں تو کوئی پریڈکشن نہیں کی جا سکتی. اگر آپ آئین اور قانون کی بات کریں تو یہ جو بل ہے سراسر یہی آئین اور قانون کے بالکل مترادف ہے، بالکل خلاف ہے. آرٹیکل 140A اور آرٹیکل 32 اور 7 اور 8 کے خلاف ہے. لیکن اس سے پہلے بھی یہ خلاف ورزی ہو چکی ہے. ہم نے دیکھا کہ کچھ بھی نہیں ہوا. آرٹیکل 140A کی خلاف ورزی ہو چکی ہے. کسی کو اس آئین کو توڑنے پہ کوئی سزا نہیں ہوتی. ورنہ ہم سب لوگوں کو آرٹیکل 6 تو یاد رہتا ہے. جب ان کی حکومتوں کو کوئی آ کر کوئی لپیٹ دے تو سب کہتے ہیں کہ بھائی اس کو آرٹیکل 6 لگاؤ اس کے اوپر اور اس کو جو ہے وہ ہینگ کرو. اور یہی کیونکہ آئین توڑا اس نے، اور یہی جمہوری حکومتیں روزانہ آئین کو توڑ رہی ہوتی ہیں. کوئی آرٹیکل 6 لگانے کی بات نہیں کرتا. تو ہم پریڈکٹ نہیں کر سکتے کہ کورٹس ہمارے ساتھ کیا کریں گے. ہم نے تو یہ صرف پلی کی ہے کہ بھائی 2013 اور 2021 کے اس کام کو بھی روکا جائے. لیکن یہ پرماننٹ سولوشن نہیں ہے. اگر روک بھی دیں گے، ہمیں 2001 کا قانون واپس چاہیے جس میں سارے ڈپارٹمنٹ لوکل گورنمنٹ کے پاس آئیں. اور یہاں تک بھی نہیں ہے، پاکستان میں 3 آئینی ترامیم چاہیے. پاکستان میں جس طرح سے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے ڈپارٹمنٹس لکھے ہوئے ہیں، اس طرح سے لوکل گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ آئین میں ایک چیپٹر کے طور پر انکلوڈ کر دیا جائے. دوسری بات، NFC ایوارڈ میں آپ پیسے دیتے ہیں صوبے کو، صوبہ آگے PFC ایوارڈ نہیں دیتا، یہ PFC آئین میں لکھ دیا جائے. تیسرا، آپ الیکشن جب ٹینیور ختم ہو جاتا ہے میئر کا، آپ الیکشن نہیں کراتے، 5 سالوں تک آپ ایڈمنسٹریٹر کے ذریعے چلاتے ہیں. آئین میں لکھ دی جائے یہ بات کہ جب تک میئر کا الیکشن نہیں ہوگا، جب تک MP کا اور MNA کا بھی الیکشن نہیں ہوگا. اگر الیکشن کرانے پہلے لوکل کاؤنسل بناؤ، پھر پروونشل اسمبلی اور نیشنل اسمبلی بناؤ. یہ 3 آئینی ترامیم پاک سرزمین پارٹی پروپوز کر رہی ہے، سب کے پاس جا رہی ہے. اور پاکستان کو چلانے اور بچانے کا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک رستہ ہے. ورنہ آپ ڈس انفرنچائزمنٹ کریٹ کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو ریاست کے خلاف کر رہی ہے. اور یہ صوبائی حکومتیں کر رہی ہے، وفاق نہیں کر رہا، یہ اسٹیبلشمنٹ نہیں کر رہی. یہ صوبائی حکومتیں کیا کر رہی ہیں؟ سارا پیسہ وفاق سے لے رہی ہیں، اپنے پاس پارک کر لے رہی ہیں. صوبہ سندھ کی مثال لے لیں، 10,242 ارب روپے ملے وزیر اعلیٰ کو سندھ کو 13 سالوں میں، ایک آدمی کو ملے. اب اس کی مرضی، وہ نیچے دے نیچے نہ دے، وہ لاڑکانہ کو دے، وہ کشمور کو دے. وہ 2300 ارب روپے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایجوکیشن پہ لگا دیے. آج 70 لاکھ بچہ اسکولوں سے باہر ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ PFC ایوارڈ نہیں دے رہے، مجھے وفاق ڈائریکٹ PFC ایوارڈ دے، میرے حصے کا پیسہ سارے ڈسٹرکٹس کو دے، پورے پاکستان میں دے، اور اس کو آئینی کور دے. اب ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا نا یہ ڈویبل کیسے ہے. آپ کچھ ڈیمانڈز آپ کی ایسی ہیں جو کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر امینڈمنٹس کر کے آپ کو وہ رائٹ ملے گا. کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ پروونشل ایشو ہے، ریلیٹڈ ایشو ہے، پروونس سے ریلیٹڈ ایشو ہے، پروونشل ہیں. اب آپ انفارچونیٹلی ہم نے دیکھا کہ آپ کی پارٹی کو تو جو اس میں انویٹیشن ہی نہیں دیا گیا. جو اپوزیشن کی تمام پارٹیز کی ایک کانفرنس ہوئی، اور کیا اس بٹی ہوئی اپوزیشن سے، جو ظاہر ہے اس پوائنٹ پہ تو ایک ہو گئے، آپ یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ اتنی امپورٹنٹ لیجسلیشن، امینڈمنٹس اور چیزیں جو ہے وہ ہو سکیں جو آپ ڈیمانڈ کریں؟ دیکھیے، آپ نے جو APC کا ذکر کیا ہے عادل صاحب، تو ہمیں بلایا نہیں گیا اور جماعت اسلامی گئی نہیں بلانے کے بعد. اب پیچھے رہ جاتی ہے اپوزیشن جن کو آپ کہہ رہے ہیں، اس میں MQM اور PTI رہ جاتی ہے. اس PTI کو 2018 میں کراچی سے 14 سیٹیں ملی ہیں MNS کی، اور 4 سیٹیں ملی ہیں MQM کو، اور کراچی میں سیٹیں ہیں ٹوٹل 21. تو جن 2 پارٹیز کو 18 سیٹیں ملی ہیں 21 میں سے، اور 3 سیٹیں پیپلز پارٹی کے پاس ہیں، اور ان دونوں پارٹیوں نے آپس میں مل کر وزیر اعظم بنایا ہوا ہے، گورنر بنایا ہوا ہے، صدر بنایا ہوا ہے، وفاقی وزراء بنائے ہوئے. ان کے ہوتے ہوئے آج جو وہ پیپلز پارٹی یہ سب کچھ کر رہی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نااہل بھی ہیں اور آپ کرپٹ بھی ہیں، اور آپ کا آپس میں معاہدہ ہوا ہوا ہے. آپ کوئی اپوزیشن نہیں ہے. معاہدہ یہ ہوا ہوا ہے کہ زرداری صاحب نے نواز شریف صاحب سے ہاتھ نہیں ملانا. بقیہ یہ زرداری صاحب کو گرویر میں یہ صوبہ سندھ اور کراچی آپ کو تاوان کے طور پر پیش کر دیا گیا ہے، آپ کو گروی میں دے دی گئی چیزیں. بس منہ سے فائر کریں گے عمران خان صاحب، اور یہاں سے زرداری صاحب کریں گے. آج زرداری صاحب چاہیں 1 گھنٹے میں عمران خان کی حکومت گرا دیں، نہیں گراتے.
ساری اختلافات ہونے کے باوجود پی ڈی ایم بنی, اس پر بلاول بھٹو کھڑے ہو کر انقلاب کی باتیں کر رہے ہیں. ابے بھائی انقلاب تو تمہارے خلاف آنا چاہیے. 13 سالوں سے سندھ کا بیڑا غرق تو تم نے کیا ہے. ہاں عمران خان کا یہ قصور, اس نے ہمیں بچایا نہیں, جو وہ کہتے تھے ہم بچائیں گے زرداری سے, بچائے نہیں, لیکن مارا تو انہوں نے ہے. تو یہ جو اپوزیشن کی آپ بات کریں, یہ تو پارٹنرز ان کرائم ہیں. یہی تو وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے پیپلز پارٹی کو آج یہ موقع مل رہا ہے. وہ آپس میں بیٹھ کر اے پی سیز کر رہے ہیں. جماعت اسلامی گئی نہیں, ہمیں انہوں نے جو ہے وہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم پارٹی نہیں ہیں, اور خود قبضے کی پارٹی پر بیٹھے ہوئے کہتے ہیں ہماری پارٹی ہے. ختم ہو جائے گی یہ پارٹی, ختم ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. یہ جو پارٹی دوسرے معنوں میں پارٹی ہے نا, یہ پارٹی بہت جلدی اوور ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. اچھا, اب بلاول صاحب جو ہیں آج انہوں نے بھی بات کی ہے. انہوں نے, آپ کہہ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم جو ہے یا پی ٹی آئی جو ہے وہ من نہیں پا رہی ہے سندھ حکومت کے ساتھ, جو ہے وہ صحیح طرح سے اپوزیشن نہیں کر پا رہی کہ رائٹس دلوا سکے اتنے ایم پی ایز اور ایم این ایز لینے کے بعد. لیکن وہ تو خود ایم کیو ایم پہ بہت برسے ہیں, اس میں آپ کا بھی نام لیا ہے, ذرا سنواتے ہیں انہوں نے کیا کہا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو قانون سندھ حکومت نے لے کر آئے ہیں, جو کہہ رہے ہیں کہ یہ کالا قانون ہے, ان کا منہ کالا ہو جائیں گے. جب سے میں پیدا ہوا ہوں یہ دہشت گردوں کا جماعت کا راج رہا ہے اس شہر میں. جب سے میں پیدا ہوا ہوں یہی مصطفیٰ کمال, یہی وسیم پتنی کیا نام ہے اس کا, یہی لوگ اقتدار کر رہے تھے. پاکستان مرد آباد کہنے والے جماعت اب پاکستان پیپلز پارٹی کو لیکچر دینے کی ہمت کیسے رکھتے ہیں. ہم وفاق پرست ہیں, ہم پاکستان زندہ باد کہنے والے ہیں. اب لسانیت کھیلیں گے, اب ایتھنک پالیٹکس کھیلیں گے, تو پھر جو ہم آپ کے ساتھ. سر وہ کہتے ہیں کہ لسانیت کھیلنے والے یا پھر جن کا قبضہ, آپ ان کو کہہ رہے ہیں, وہ آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کا قبضہ رہا ہے شہر پہ, اور جب سے میں پیدا ہوا ہوں تب سے یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوں. جب سے وہ پیدا ہوئے ہیں ان کے پیدا ہونے سے پہلے, بلاول بھٹو کے پیدا ہونے سے پہلے, ان کی والدہ محترمہ جو ہے وہ اسی دہشت گرد جماعت کے ہیڈ کوارٹر 90 جا کر الطاف حسین سے اپنی حکومت چلانے کے لیے ووٹوں کی بھیک مانگنے گئی تھیں. پھر جب یہ پیدا ہو کر بڑے ہو گئے تو اسی یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے جو والد محترم ہیں, وہ 2008 میں 90 پہ جا کر انہوں نے اپنی ٹوپی پہنائی جو ہے وہ فاروق ستار کو, اور فاروق ستار کے ہاتھ سے ٹوپی پہن کر آ گئے, اور اسی دہشت گرد جماعت کے گورنر کو انہوں نے 5 سالوں تک اپنا گورنر رکھا. اسی دہشت گرد جماعت سے وہ انہوں نے الحاق کر کے 2008 سے 2013 تک گورنمنٹ میں رہے, 2013 سے 2015-14 نومبر تک بھی گورنمنٹ میں رہے, اور اسی دہشت گرد جماعت کے گھر پہ ہر ان کا وزیر اعظم, چاہے وہ یوسف زدہ گیلانی ہو, چاہے وہ راجہ پرویز اشرف ہو, ہر 3 مہینے کے بعد چکر لگاتے تھے. تو ان کی تھوڑی سی جو ہے وہ ہسٹری کمزور, ان کو میں خیال ہے لوگوں نے بتایا نہیں, ان کے لوگوں نے. اور دوسری جو بات یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے زمانے کی بات کر رہے ہیں, میرے زمانے میں کراچی دنیا کے 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شامل ہو گیا تھا. یہ مصطفیٰ کمال نہیں کہہ رہا, ورلڈ اکنامک فورم کہہ رہا ہے, دنیا کے سارے رینکنگ کرنے والے ادارے کہہ رہے ہیں. آج دنیا کی رینکنگ کرنے والے شہروں میں کراچی آج ان کے دور میں, بھٹو کے دور میں, اس بلاول بھٹو کے دور میں دنیا کے 4 بدترین رہنے والے شہروں میں شامل ہو گیا ہے. یہ ہے مصطفیٰ کمال کا دور. مصطفیٰ کمال صاحب دشمن بھی آج یہ جو لیاری, جی آپ کمپلیٹ کر لیں, میں بس ذرا پھر میں یہ کہہ رہا تھا کہ آج لیاری میں جو لوگ پانی پی رہے ہیں نا, لیاری میں جو کہ ان کی کانسٹیٹوئنسی رہی ہے, ان کے بڑوں کی بھی کانسٹیٹوئنسی رہی ہے, آج وہ مصطفیٰ کمال, اللہ تعالیٰ نے یہ پانی بھی مصطفیٰ کمال کے ہاتھوں سے پہنچایا ہے. آج بابا آئلینڈ, بھیٹ آئلینڈ, صالح آباد, شمس پیر میں سمندر کے اندر پانی کی لائنیں جو گئی ہیں, وہ اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کمال جو ان کی کانسٹیٹوئنسیز ہیں. تو یہ تو لوگ, پیپل آر دی بیسٹ ججز. اینڈ آئی وڈ سے کہ سر ٹورڈز دی ویری اینڈ, اباؤٹ مائی ٹینیور, ٹورڈز دی ویری اینڈ, بریف کامنٹ بیکاز مجھے بریک بھی لینی ہے. پھر شہباز شریف صاحب سے آپ کا رابطہ ہوا ہے, کیا بات چیت ہوئی ہے؟ اور آپ نے بتایا, آپ کے اگر ان سے روابط ہیں تو بتایا کہ ان کی پارٹی بھی جو جوائنٹ اپوزیشن ہے اس میں تھی, اور اس کے باوجود آپ کی پارٹی کو اگنور کیا گیا. دیکھیے میں تو اب اس والی بات پہ میں نے بات نہیں کی ہے, اور ہمیں تو بہت ساری دعوتیں پہلے ہی پی ڈی ایم میں ہمیں دعوت تھی. ہم تو جو ہے وہ اس لیے نہیں جاتے کہ وہاں پر پیپلز پارٹی موجود ہے. پیپلز پارٹی کی منافقہ, بھائی ہمیں تو سندھ میں تو پرابلم پیپلز پارٹی سے ہے. وہاں پر کھڑے ہو کے بلاول بھٹو تقریر کریں گے انقلاب لانے کی, مجھے تو انقلاب ان کے خلاف لے کر آنا ہے سندھ میں. انہوں نے کشمور سے لے کر کراچی تک جو ہے وہ بیڑا غرق کر رکھا ہے. وہاں سندھ میں بچوں کو کتے کاٹ رہے ہیں. اور بتائیں نا ان سے کیا بات ہوئی. اچھا, میں شہباز صاحب سے یہ میری بات یہ ہوئی ہے, ان کو میں نے ان کو انفارم کیا, ان کی کنسرن اپنی بتائی کہ بھئی یہ جو پیپلز پارٹی کر رہی ہے سندھ میں, آپ کو اللہ تعالیٰ نے
نام دیا ہے، پوزیشن دی ہے، یہ کراچی پاکستان کا حصہ ہے، ہم سیاست نہیں کرنا چاہتے، کائنڈلی اس طرف بھی توجہ دیں، اس طرف بھی اپنی جو ہے وہ نظر ثانی کریں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے مقام دیا ہے۔ اور انہوں نے کہا میں کنسرن لوگوں سے اس حوالے سے بات کروں گا، میری اس حوالے سے بات ہوئی۔ رائٹ، تھینک یو سو مچ۔ مصطفیٰ کمال صاحب، چیئرمین پاک سرز پارٹی، ہمارے ساتھ موجود